اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، میں یہ آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کی سرفنگ کے دوران میرا واسطہ ایک ایسی شاکنگ ویڈیو سے ہوا جس کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ فرض سمجھا ہے کہ میرے لیے یہ فرض ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ کراؤں اور میں اپنی مسلمان امت تک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں تک یہ پیغام پہنچاؤں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ چنا ہو، ان کے نصیب میں لکھا ہو، ان تک میری یہ بات پہنچے، جس تک پہنچے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس بات کی جگہ بنائے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے حافظ طاہر قادری کی اور اویس رضا قادری کی ایک منقبت سے میرا سامنا ہوا جو کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب میں نے اس کے اوپر کام کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ایک اچھمبے کی بات اس لیے ہے اور اٹ از ویری اسٹانشنگ کہ جو کئی سو سالوں سے مسلم امت کا عقیدہ چل رہا ہے اس کو بالکل 180 کے اینگل پہ چینج کر کے ایک نیو عقیدہ لانچ کیا جا رہا ہے اور بالکل ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے ان کے مقام کو، حضرت امیر معاویہ کے مقام کو، ان کی حیثیت کو، ان کے کردار کو، اور ان کے بارے میں جو امت کے خیالات ہونے چاہیے ان کو ایک بالکل 180 اینگل ڈائیورژن پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ میں اس میں 2-3 باتیں کروں گا کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن و حدیث کی روح سے، تو میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ سیکھا اور میں نے یہ جانا کہ اگر روز قیامت کوئی ہستی شفاعت کر سکتی ہے گنہگاروں کی جن کو اجازت دی جائے گی اللہ کے اذن سے، تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور جن کے لیے شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جس کو چاہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے شفاعت کا اذن کس کے لیے فرمانا ہے۔ اور اگر ہم اب اس میں دیکھیں کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی مسلمان ایسا ہوگا جو اس بات کے اوپر کنفیوزڈ ہوگا کہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کسی نے کرنی ہے۔ وہ مجھے نہیں پتا کس نے کرنی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کس نے کرنی ہے۔ پر ایک بات کلیئر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دے گا اور آپ کو اجازت دے گا۔ تو بچپن سے آج تک ہم لوگ سب اسی امید کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی اس شفاعت کے عوض، ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اب اگر میں آج اٹھ کے یا کوئی شخص آج اٹھ کے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دے کہ کسی ایسی ہستی کو بھی شفاعت کی اجازت ہے جس کے بارے میں پہلے ہی ایک بگر لیول کی ایمبیگوٹی امت کے اندر پرسسٹ کر رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگیں کرنے والی شخصیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن نعوذ باللہ کرانے والی شخصیت،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کو یعنی کہ اہل بیت کو، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں اہل بیت، یہ بڑا کریٹیکل ورڈ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بی بی پاک ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں شامل، پھر ان کی اولاد ہے۔ اب اگر آج کسی کو یہ پرابلم ہے کہ سمجھنے میں کہ اہل بیت کون ہے، تو وہ حدیث کی کتابیں اٹھائے گا اور کس کس شخص نے، کس کس بندے نے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھی اور کس نے بغض رکھا، یہ آپ کو حدیث کی کتابوں سے بڑا واضح طور پہ مل جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ آفٹر 1450 almost years of this religion being there in this world، کسی کو کوئی یہ کنفیوژن ہونی چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں اور محب اہل بیت کون ہیں۔ اب میرا سامنا جس ویڈیو اور جس منقبت سے ہوا جو اویس رضا قادری نے اور طاہر قادری نے پڑھی ہے، اور وہ الیاس اتاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے بھی طاہر قادری پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے محبت اہل بیت کا ایک نیا ترانہ گا دیا ہے معاویہ کے بارے میں۔ انہوں نے شفاعت معاویہ کا ایک نیا کانسیپٹ لانچ کر دیا ہے، اطاعت معاویہ کا ایک نیا کانسیپٹ لانچ کر دیا ہے، رضائے رب الہی کے حصول کے لیے اطاعت معاویہ کا ایک نیا کانسیپٹ لانچ کر دیا انہوں نے۔ اور اس سارے معاملے میں وہ یہ سب بھول گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کی عظمت اور ان سے محبت کا عظیم ہونا یہ ثابت ہے، 1400 سال سے ثابت ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنے والی شخصیت کو اتنا پروموٹ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ناسبیت اس دور میں اس اینگل کے ساتھ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کس طرف لے کے جائے گا امت کو۔ میں بڑا ایک عام سا شخص ہوں، میرا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں نے کوئی عالم کا کورس کیا ہو یا بہت بڑا عالم ہوں میں، لیکن جتنی مجھے اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو 0.001% سے بھی شاید کم ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سائیڈ پہ کر کے آپ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو اٹھانا شروع کر دیں اور نعرے لگانا شروع کر دیں اور پھر عرس کرنا شروع کر دیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ امت کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نئی ناسبیت کا نیا رخ، ناسبی کہتے ہیں اس کو جو بغض علی رکھتا ہو، اور ناسبیت کا یہ والا رخ جو اب میں نے آج نوٹس کیا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر بجائے اس کے کہ میں پہلے اور ٹاپکس پہ بات کروں، تو اس ٹاپک پہ میں نے پہلے بات کرنے کا اس لیے سوچا بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور میرے بہاف پہ جہاں تک میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں تو اس پہ چپ نہیں رہوں گا، میں تو اس کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے برا بھلا کہیں اس کو، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ تو میں اپنی زبان سے برا کہوں گا کیونکہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1300 سال سے جو امت کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ جو ہیں وہ غلطی پر تھے، انہوں نے خروج کیا ہے اور وہ اس میں رانگ سائیڈ پہ تھے، تو وہی عقیدہ پرسسٹ کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ بدلتی دنیا کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ ایک نیا عقیدہ لانچ کریں۔ تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس بارے میں انشاءاللہ اس کے اوپر اور کام کر کے تو میں اور ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا کہ
یہ امت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ والی ناسبیت کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی اس کو پروموٹ ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان لوگوں کو، جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سائیکو ہونے سے کم ہے، یہ جتنی بھی مدنی چینل اور اس کے چلانے والے، اور پھر یہ طاہر القادری اور اویس رضا قادری صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سائیکو ہو گئے ہیں میرے خیال سے۔ ان کا یہ سارا کچھ کرنا سائیکو ہونے سے کم نہیں ہے۔ خدا را امت کو آپ ایک نئے پرابلم میں پھنسانے کی بجائے آپ ایک سٹریم لائن کے مطابق چلیں، جو امت کا مین کانسیپٹ ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ایک شرف ہے اگر ہم یہ لے کے چلے جائیں اس دنیا سے۔ لیکن یہ محبت معاویہ کا کانسیپٹ پلیز لانچ نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ مسئلے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو تھوڑا بہت بھی آئیڈیا ہے تو وہ تو آپ سے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے، کوئی ایک نیا فرقہ کا اینگل دینے جا رہے ہیں آپ۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جنہوں نے یہ ایک نیو کانسیپٹ لانچ کر دیا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس امت کے چلتے ہوئے دھارے میں کہیں اس کانسیپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ احتجاجی بیان ہے، اور یہ احتجاجی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، سٹارٹ ہے۔ میں انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ اس کلام کی رد کے لیے ابھی نیکسٹ ویڈیوز میں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے جو ایک نیو ناسبیت لانچ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔